السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ ماہ شعبان، فضائل و مسائل، قسط نمبر 2۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ کیا آپ شعبان کے روزے بہت پسند کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سال انتقال کرنے والے نام اس ماہ میں لکھتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ فائدہ: بعض دیگر احادیث میں شعبان کے آخری عشرے میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ رمضان کے روزوں کی تقویت کے لیے کمزور افراد کا نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ اس حدیث کو ابو داود شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ شعبان کے آخری نصف مہینے میں قضاء یا کسی واجب روزے کے علاوہ اور روزے نہ رکھنے کی ممانعت نہیں۔ تنزیہی کے طور پر یہ ہے اور اس کا تعلق امت کی آسانی اور شفقت سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بالکل قریبی ایام میں روزے رکھنے سے اس لیے منع فرمایا تاکہ ان روزوں کی وجہ سے امت کو ضعف و ناتوانی لاحق نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے رمضان کے روزوں رکھنے میں دشواری ہو اور وہ بھاری ہو جائیں۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس ممانعت کا تعلق اس شخص سے ہے کہ جس کو پے در پے روزے متواتر رکھنے کی طاقت میسر نہ ہو، لہذا اس کے لیے ان دنوں میں روزے نہ رکھنا ہی مستحب ہے، جیسا کہ ان لوگوں کو جو وقت قوت برداشت نہ رکھتے ہوں عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ وہ روزہ کی غیر متحمل مشقت سے بچ کر اس دن ذکر و دعا میں مشغول رہیں۔ ہاں، جن لوگوں کے اندر قوت برداشت ہو ان کے لیے شعبان کے آخری نصف مہینے میں روزے رکھنا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھنا بھی منقول ہے۔ اس بات کو مظاہر الحق نے نقل کیا ہے۔ 15 شعبان کی رات قبرستان جانا۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی باری میں رات کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا۔ جب میں نے تلاش کیا تو یک کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں موجود ہیں۔ مجھے خوف تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوا تھا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات یعنی شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ زیرین نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ مومنوں میں سے جو لوگ دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں انہیں بخشتا بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ مشکات شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ بقیع مدینہ منورہ میں قبرستان کا نام ہے۔ اس کو جنت البقیع بھی کہتے ہیں۔ اس روایت میں واقع تفصیل سے نہیں ہے، جبکہ دوسری روایت میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی واقعہ کو ذرا تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان کرتی ہیں
کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باری کے موقع پر بستر پر نہیں پایا تو میں نے اپنے بدن پر اپنے کپڑے لپیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ڈھونڈتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں سجدے میں پڑے ہوئے، اور سجدہ بھی آپ نے اتنا دراز کیا ہوا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر کے بعد سجدے سے اٹھ کر سلام پھیر چکے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم ڈرتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں گے، یعنی تمہیں یہ خیال ہو گیا کہ میں تمہاری باری چھوڑ کر کسی اور بیوی کے ہاں چلا گیا ہوں۔ اس جملے میں اللہ کا ذکر زینت اور حسن کلام کے لیے ہے جی۔ اس کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ گمان نہیں کیا، نعوذ باللہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے میرے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا کیا، بلکہ مجھے تو خیال ہو گیا تھا کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کسی حکم سے یا اپنی ہی اجتہاد سے میرے پاس سے اٹھ کر کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کے بارے میں فرماتے ہیں، خدا نخواستہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے جواب میں نعم، جی ہاں فرما دیتی تو معاملہ اتنا نازک تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب کفر شمار ہوتا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فراست اور ذہانت سے صورتحال سمجھ گئیں، اس لیے جواب میں انہوں نے اس پیرائے سے دیا کہ اس کی پریشانی اور حیرانی کا عذر بیان کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اٹھ آنے کا عذر بیان کیا کہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول جلوہ فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت کاملہ کا فیضان اس پیکران طور پر ہوتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کے ریوڑ جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ وقت چونکہ برکات ربانی اور تجلیات رحمانی کے اترنے کا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ ایسے بابرکت اور مقدس وقت میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کروں، چنانچہ میں جنت البقیع میں پہنچ کر اپنے پروردگار کی مناجات اور اس سے دعا مانگنے میں مشغول ہو گیا۔ شیخ الاسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے لیلۃ البراءت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع جانا معلوم ہوا، جو شب برات میں قبرستان جانے کی اصل ہے، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر مداومت ثابت نہیں، اس لیے اس کو سنت مستمرہ کا درجہ دینا بھی صحیح نہیں۔ ہاں کبھی کبھی چلا جائے تو مذائقہ نہیں۔ ترمذی درس ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 581۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب بڑی کام کی بات بیان فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، فرماتے ہیں جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا مروی ہے۔ نوٹ: یہ اگرچہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ از کل امام ترمذی کے قول سے معلوم ہوا، تاہم فضائل اعمال کے سلسلہ میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس مہینہ میں رمضان کی تیاری کی جائے۔ مظاہر الحق، یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ تیسری قسط جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔